اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان حاضر خدمت ہیں۔ جناب، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں بیش بہا نعمتیں عطا فرمائیں، اور بے شمار گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی، کہ بیٹی رحمت ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، جہنم سے ڈھال ہے، ماں کی بہترین دوست ہے۔ جو سب سے زیادہ ماں سے قریب رشتہ ہوتا ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ ماں اپنے دل کی ہر بات اپنی بیٹی سے بیان کر دیتی ہے، اور کہیں کہیں تو بغیر کہے بھی بیٹیاں اپنی ماؤں کی ہر بات کو جان لیا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ایسی بیٹیاں ہیں کہ جو باپ کا درد سمجھتی ہیں اور اپنے سکھ پر قربان کر دیتی ہیں، اپنے سکھ کو بھائیوں کے لیے اپنے درد کو میں شامل کر لیتی ہیں، ماں کی محبت کو ایسے سمو لیتی ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ماں کو وقتی طور پر بھی آتی ہے تو بیٹیاں ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی ہے وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، برکتوں کے دروازے ہیں جو واں ہو جاتے ہیں، یعنی کھل جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی سے خوش ہوتا ہے تو پروردگار عالم بارش برساتا ہے، جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مہمان بھیجتا ہے، اور جب حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا گھر جہاں پر بیٹیاں ہیں کتنی رونق ہوتی ہے، کتنا پروقار ہوتا ہے وہ گھر، اور بیٹی کی جو پرورش ہے اس پر بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عنایتیں ہوتی ہیں، کہ جس گھر میں بیٹی کی پرورش کی جاتی ہے اور ایک اچھے انداز کے ساتھ، ایک محبت کے رویے کے ساتھ، ایک شفقت کے رویے کے ساتھ جب بیٹی کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، اور ان گھرانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور خاص کرم فرماتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اور جہاں پر آپ سوچئے ناظرین محترم کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر کسی دنیاوی سہارے کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آج ہم اسی پر کلام کریں گے، یعنی ماں اور بیٹی کا رشتہ جو بہت ہی مضبوط اور محبت والا رشتہ ہے، اسی رشتے کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے اس بزم میں بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی۔ اس رشتے کے تعلق سے ہمیں تعلیم فرمائیں گی ہماری مہمان شخصیات ہمارے اس بزم میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محبت کے ساتھ ان کا تعارف کروا رہی ہوں۔ عمدگی کے ساتھ بولتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہر موضوع پر بڑی گرفت حاصل ہے ماشاءاللہ انہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، یہ بھی بہت اچھا بولتی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ۔ السلام علیکم زرمینہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ اور زنیرہ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ ایک علیحدہ اہمیت ہے، سب اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جیسا کہ کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا ماں اور بیٹی کے تعلق سے ہے، میں چاہوں گی کہ یہیں سے آغاز کریں، اور اس کے بارے میں یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے، مضبوط تعلق ہے، مربوط تعلق ہے، اس رشتے پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا میں ہمیشہ یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ انٹروڈکشن میں ہی اگر کوئی توجہ سے سن رہا ہو تو آپ بہت سے پوائنٹس کو خود ہی کلیئر کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت انسان اور پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جائیں بحیثیت مسلمان عطا فرمائی ہیں، تو ایمان کے بعد جو سب سے پیاری نعمت ہے، جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے دل کا سرور ہے، وہ اولاد ہے۔ اور بیٹی کی جب بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالمین ہیں، رحمت للعالمین کی بھی جو رحمت ہے وہ ان کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور جیسا آپ نے بیان کیا کہ واقعی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں کسی سے تو اس کو اپنی رحمت عطا کرتے ہیں. نعمتیں تو عام ہیں اور سب کے لیے ہوتی ہیں, کافر کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی, دوست کے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی. تو جہاں بات آ جاتی ہے بیٹی, سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے اور ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کو. ایک تو ہم اس پہ آج انشاءاللہ اس موضوع کے حساب سے فوکس کریں گے. دوسری بات یہ کہ ماں جو کہ خود خاتون ہے, عورت ہے, اور پھر اس کی بیٹی, ماں کے لیے تو اولادیں واقعی اہم ہیں, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, لیکن قدرتی طور پر بیٹی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا کہ رحمت قرار دے دیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی بخشش کا ذریعہ بھی قرار دے دیا. تو ماں سے خصوصی تعلق بیٹی کا ہے, وہ اس کی ہمراز بھی ہے, وہ اس کی سہیلی بھی ہے, دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہے. ماں کے لیے بیٹی کا یہ رول ہے اور بیٹی کے لیے ماں کا یہ رول ہے. تو الحمدللہ ایک بیٹی ہو, پھر وہ آپ کی ساتھی بھی ہو, اور پھر وہ آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی ہو, تو کیا ہی بات ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں جس بھی مذہب کی ہم بات کرتے ہیں, نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب میں اس چیز پر اہمیت اور زور ہوتا ہے کہ واقعی بیٹی جو ہے وہ ماں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, اور ماں کی بہترین دوست بیٹی, اور بیٹی کی جو بہترین سہیلی یا دوست ہے, غم گسار ہے, وہ ماں ہے. قدرتی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لڑکی میں یا بیٹی میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ جس طرح وہ ماں کے قریب ہوتی ہے, دونوں ہی والدین کے, لیکن خصوصی طور پر ماں کے, کیونکہ ایک ہم جنس ہونے کی وجہ سے انسان جس طرح سے کلوز ہو سکتا ہے اس ریلیشن شپ میں اور کسی رشتے میں نہیں ہو سکتا. تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اولاد, اور اس میں خاص طور پر بیٹی, اور وہ صدقہ جاریہ. اور چونکہ ایک خاتون, ایک عورت کئی معاشروں کو بنانے والی ہے, تو وہ بیٹی کی امپورٹنس یہاں سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاتون کو, ایک بیٹی کو مقام مرتبہ عطا فرمایا, دنیاوی بھی اور اخروی بھی. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں نا, جیسا آپ نے کہا نا کہ بیٹیاں ماں سے قریب ہوتی ہیں, اور بچپن سے عادت ہوتی ہے, گڑیوں سے جب کھیلتی ہیں تو وہ ساڑی کی طرح دوپٹوں کو لپیٹ لیتی ہیں, وہ ماں کی طرح رہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی ایک فطری بات ہے. یہ فرمائیے گا زرمینہ کہ یہ جو رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ, بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. بعض گھرانوں میں تو بہت سختی کی جاتی ہے, بعض گھرانوں میں بہت زیادہ ہی کچھ پیار سے ان کو رکھا جاتا ہے. میں یہ چاہوں گی کہ یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں اعتدال کا رویہ کیسے رکھا جائے. آپ فرمائیے گا کتنا ضروری ہے اعتدال رکھنا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہے. ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت مقدس, بہت محترم اور بہت مضبوط اور عظیم رشتہ, یقیناً جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جیسے ڈاکٹر زنارہ نے کہا کہ ایک دوسرے کی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتی ہیں, ماں بھی اور بیٹی بھی ایک دوسرے کی ہمراز, ایک دوسرے سے ہم ماں سے اپنا وہ دکھ شیئر کر سکتے ہیں جو شاید کسی اور سے نہیں کر سکتے. اور ماں جتنا اچھا ہمیں مشورہ ایز اے فرینڈ دے سکتی ہیں, ایز اے مدر دے سکتی ہیں, کوئی دوسرا کبھی نہیں دے سکتا. تو آپ کا سوال کہ بعض گھرانوں میں ایک کمپیٹیبلٹی والا ماحول رکھا جاتا ہے یا بے جا لاڈ پیار رکھا جاتا ہے, ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے. اور بعض گھرانوں میں بے جا روک ٹوک اور سختی کے معاملات روا رکھے جاتے ہیں, بیٹیوں کے ساتھ ایک روب کا معاملہ رکھا جاتا ہے. تو دیکھیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی نقصان کا باعث بنتی ہے, انسان اس سے نقصان اٹھاتا ہے. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ بے جا لاڈ پیار نہ ہو اور بے جا سختی بھی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں, کمپیٹیبلٹی کا ایسا ماحول جس میں ماں اور بیٹی اکثر اکٹھے شاپنگ پہ جا رہے ہیں, کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے, اور اچھے معاملات کے حوالے سے, ہر معاملے کے حوالے سے ڈسکشن کرنا, یہ اچھے گھرانوں کا شیوا ہوا کرتا ہے اور خاصا ہوا کرتا ہے. جہاں بے جا روک ٹوک کی بات کی جائے تو بچوں کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے زینب ماں اور بیٹی میں, اسپیشلی ماں اور بیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سو میں اسی کو کور کروں گی کہ ماں اور بیٹی کے رشتے میں کمیونیکیشن گیپ آ جانے کی صورت میں پھر بیٹی ماں سے اپنے راز شیئر نہیں کر سکتی, اپنا کوئی مشورہ نہیں کر سکتی کہ مجھے سہیلیوں کے چناؤ میں, اپنی دوستوں کے یا فرینڈس کے چناؤ میں کن احتیاط کی ضرورت ہے, مجھے کس احتیاط کو مد نظر رکھنا ہے. پھر کمیونیکیشن گیپ آ جانے کی صورت میں بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے, لائک کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ جاتا ہے. اور پھر آگے چل کے اس نے ایک قوم کی تشکیل کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بیٹی کی جو تربیت ہے وہ پورے ایک عہد کی تعمیر ہوتی ہے اور کردار سازی ہوتی ہے. تو اس عمل کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام ایک واضح دین ہے, اعتدال پسندی کا, میانہ روی کا بہت خوبصورت ہمیں درس عطا کیا گیا ہے. اور آج کل زینب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ہر معاملہ سنور جائے, بگڑے نہیں. تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے, اس
کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اس کا ہر معاملہ سنور جائے تو وہ میانہ روی اور اعتدال پسندی کو ملحوظ خاطر رکھے. تو جب میانہ روی سے، اخلاق سے، محبت سے اپنی بچی کی کردار سازی کی جائے گی، اس کی شخصیت کی تعمیر کی جائے گی کہ کھلائیں گے سونے کا نوالا اور دیکھیں گے شیر کی نگاہ سے، لیکن محبت و شفقت والا رویہ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے، اسپیشلی آپ کی بیٹی آپ سے بات شیئر کر سکے، ایک ٹرسٹ کا رشتہ دائم ہو سکے، وہ آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھ سکے اور آپ بھی اس کو ہر مشورہ دے سکے. پھر دیکھیں اگر کمیونیکیشن گیپ آ جائے تو پھر بچیاں دوستوں کے چناؤ میں بے احتیاطی کا شکار ہو جاتی ہیں اور بری صحبتوں کا خدا نخواستہ شکار ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم وہ بھی مفہوم جانتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اسے پہچانا جاتا ہے. لائک اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بچہ یا بچی ہماری توجہ کا اہم مرکز ہوتا ہے. اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں. تو ماں جو اخلاقیات کی تعمیر کر رہی ہوتی ہے بچی کی کردار سازی کی، وہ جو عمل دیکھ رہی ہوتی ہے بچی اپنی ماں کے اندر، اس کو گریسپ کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں اور خواتین ویسے بھی سینسٹیو ہوتی ہیں، تو اگر سختی کا رویہ رکھیں گے، بے جا روک ٹوک کا رویہ اختیار کریں گے تو اس سے پھر ان کی شخصیت میں خلا رہ جائے گا. اور جس یہ کو بھی فلفل بات نہیں کیا ہے جا زرمینہ سکتا کہ جب ہم بیجا سختی کرتے ہیں نا، اگر اعتدال میں نہیں رہیں گے تو پھر وہ دل کی باتیں وہ باہر کہیں شیئر کرتے ہیں، باہر کہیں. اور پھر جو کمپنی کی میں نے بات کی کہ انسان پھر اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. پھر جیسے اگر وہ آپ سے باتیں شیئر کرتی ہیں آپ کی بچیاں، تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دوست یا آپ کی سہیلی اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا اخلاق اور کردار اس طرح ہونا چاہیے. آپ اس کو وہ پازیٹیوٹی دے سکتے ہیں، وہ شعور پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کوئی اچھی چیز سکھا رہی ہیں تو آپ اس کے فوائد بھی گنوائیں گی طریقے سے، اور اگر خدا نخواستہ کسی چیز سے منع کر رہی ہیں تو اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھیں گی، سامنے رکھیں گی. اس سے آپ کی بیٹی ایک مضبوط شخصیت کے طور پہ معاشرے کے سامنے آئے گی اور ہیلدی معاشرے میں اپنا ہیلدی پارٹیسپیشن دے سکے گی. بالکل صحیح. تو یہ جو روب ہے رکھنا ظاہر اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کچھ پابندیوں کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ زندگی کو رہنا سیکھتے ہیں، زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ کو ضابطہ ضروری ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ اولاد سے قریب ہوں گے، اولاد ہر قسم کی بات آپ سے شیئر کرے گی، یعنی گھر میں آ کر اپنی ماں سے شیئر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جب آپ کوئی ایسی بات باہر شیئر کرتے ہیں، باہر سے توجہ ملتی ہے آپ کو، تو بہت زیادہ خرابیاں بھی اس حوالے سے پیدا ہوتی ہیں. تو اعتدال کریں کا رویہ اختیار کریں، نہ زیادہ سختی کریں اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے. تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ. آج گفتگو ہو رہی ہے ماں اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے. اتنا خوبصورت رشتہ کہ اللہ رب العزت نے جس گھر میں بیٹی عطا فرمائی وہاں رحمتوں کے دروازے کھولے، جیسے ابتدائیہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے. جب دو لوگوں میں یہ جذبہ منسلک ہوتا ہے، جب دو لوگ اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو یقیناً اللہ کی عنایات ان پر واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم اکثر و بیشتر ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹی ایک دوسرے کا عکس ہیں. اگر کسی کی بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھیں تو اس میں اس کا عکس نظر آئے گا، اور ماں میں بیٹی کا عکس نظر آتا ہے، بیٹی میں ماں کا عکس نظر آتا ہے. اس سے بات میں کتنی صداقت ہے یہ فرمائیے گا، کیونکہ دو لوگ اپنی اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. مختلف لوگوں کی الگ الگ فطرت ہوتی ہے، نیچر الگ ہوتی ہے. ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے یہ جو ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، اور واقعی یہ بہت عام فہم جملہ ہے کہ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسپیشلی جب رشتے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماں کو دیکھ لو. اس میں ہم چونکہ بات زیادہ فوکس کر رہے ہیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن دیکھیے مذہبی تعلیمات کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں، اور جو سائنٹیفک یا جینیٹک پوائنٹس ہیں اس کو بھی ہم ان فیکٹس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. جہاں تک بات یہ ہے کہ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے یا بیٹا والد کا عکس ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ جینیٹیکلی جس کو ہم نیچر بھی کہتے ہیں، بیسیکلی وہ جو جین ہے، قدرتی طور پر بچے اپنے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، قد کاٹ میں، دیکھنے میں، رنگ میں، مزاج میں، ان کے جیسچر، ان کا ہنسنا بولنا، سب چیزیں
قدرتی طور پر کچھ حصہ آتا ہے اور 50% اگر ہم اس کو یوں کر دیں کہ 50% جینیٹک ہے اور پھر 50% جو ہے وہ اس کی سراؤنڈنگز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تربیت یا انوائرمنٹ. اب میں ذرا سا لنک یہ کر دوں کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بیٹی ماں کا عکس ہے تو اس میں یہ ریزن صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے قدرتی طور پر انہیرٹ کر لی ہیں عادات, بلکہ اس نے سیکھا ہے ماں سے. صحیح. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی یا اولاد کی پہلی انسٹیٹیوشن یعنی پہلی درسگاہ جو ہے, سیکھنے کا جو مرکز ہے وہ ماں کی گود ہے. تو اس نے 50% تو اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کی چیزیں اور 50% ان کے انوائرمنٹ سے سیکھا. اب ظاہر ہے کہ وہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اس میں صرف ماں باپ کا رول نہیں رہتا بلکہ آس پاس کے ماحول کا بھی رول بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں تک میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی تو یہ 100% آپ اس چیز کو لیبل نہیں کر سکتے کہ جی جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی. صحیح. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے. سب سے پہلے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی معصوم پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. تو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ جیسے بچے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی ماں باپ اچھے ہوں اور بچے اس طرح کے نہ ہو تو بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ کی وہ تربیت اور ٹریننگ یا تقویٰ کا لیول نہیں ہوتا جو اولاد کا ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر طوفان میں غرق ہونے سے اس کو کوئی بچا نہیں سکا. والد کا جین یا والد کی تربیت اس کے کام نہیں آئی. تو یہ چیزیں کسی حد تک ایگزامپل دینے کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر اور نرچر, لیکن اس کو لیبل نہیں کر سکتے. دین ہمیں بتاتا ہے کہ 1 سٹیپ آپ روز آگے بڑھتے ہیں یا ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف. تو یہ ٹھیک ہے کہ بیٹیاں ماں کی طرح سیکھتی ہیں چیزیں اور نہ صرف. اچھا اگر دین کی بات کروں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کی رضاعت ہے یعنی جو فیڈنگ ہے بچے پر, اب انکلوڈنگ بیٹا اور بیٹی, صحیح ہے, اس کا اثر 12 نسلوں تک ختم نہیں ہوتا. تبھی تو کہتے ہیں نا رضاعت کروانا ہے اگر کسی خاتون سے تو دیکھ کر کروائی جائے, اور جب نکاح کریں تو ایسی خاتون سے نکاح کریں تاکہ بچے کے اوپر جو آنے والی نسلیں ہیں ان پر اچھے اثرات پڑیں. تو یہ تو بات آپ چھوڑ دیجئے, تو اس سے تو بہت سے کبھی کبھی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ہاں مگر اس حد تک اس کی سچائی ہے کہ وہ سیکھنے والی جگہ. چھوٹی عمر میں بچیاں جو ماں جیسے کپڑے پہن رہی ہیں اور جیسے دوپٹہ اوڑھ رہی ہیں اور جیسے وہ بات کر رہی ہیں اور جیسے وہ چل پھر رہی ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں. لڑکے زیادہ تر فادر کو کاپی کرتے ہیں. یہ نیچرل ہے, مگر یہ فارمولا نہیں ہے کہ بس یہ فارمولا, اس کو فارمولا نہیں بنانا چاہیے. بہت فرق, دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے. تربیت سے اور انسان اگر چاہے بری صحبت سے بگڑ سکتا ہے اور اچھی صحبت سے سدھر سکتا ہے. تو تربیت سب سے زیادہ, اور ہمارے دین کی جو تربیت ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کیچڑ میں رہ کر بھی, خاردار جھاڑیوں میں رہ کر بھی اپنے دامن کو پاک کرنا سیکھ لیتے ہیں اگر آپ کے دل میں ایمان اتر جائے تو. بالکل صحیح. یعنی اس بات کو ہم فارمولا نہیں بنا سکتے ہیں کہ اگر ماں بہت زیادہ تیز ہے تو اولاد بھی ویسے ہی ہوگی, اگر ماں بہت زیادہ عبادت گزار ہے تو یقینی طور پر اولاد بھی ویسے ہی ہوگی. ہاں 50% ظاہر ہے تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے, آپ کے رہن سہن کا اثر ہے. پھر ظاہر ہے بچہ جب بڑا ہوتا ہے باہر جاتا ہے تو باہر ارد گرد کا ماحول بھی اس پر اسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. زرمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد فرمائیے گا کہ جب جیسے تربیت کی ابھی بات ہو رہی ہے تو تربیت کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمائیے گا کہ کون سی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بیٹی جب اچھی تربیت حاصل کرے گی تو وہ پورے خاندان کی اچھی پرورش کرے گی, اس کے کاندھوں پہ ایک پورے خاندان کا بوجھ ہوتا ہے. بہترین تربیت یافتہ اولاد اور اگر وہ بیٹی ہے تو وہ آگے جا کے اپنی بہترین نسلوں کی پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ارشاد فرمائیے گا اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھائیں, کیسے اس کی تربیت کریں, فرمائیے گا. شکریہ زینب, بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں تربیت کا مطلب ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے درجہ کمال تک پہنچانا.
تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو فارمولا نہیں بنا سکتے کہ لائک ماں جیسی ہی بیٹی ہوگی، اچھے سیرت و کردار اسی کی طرح ہوگا یا باپ جیسی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم نے یہ چیز اپنی ماں سے سیکھی ہے، یہ اچھی چیز یا یہ خوبی تم نے اپنی ماں سے گراسپ کی ہے، یہ سننے کو ملتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اسپیشلی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اسے اس کی رعایا کے اکارڈنگ رعایا کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. دین ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اور پرورش کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور پھر یہ بھی مفہوم ایک احادیث کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کا اہتمام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان والدین کا مددگار بنتا ہے. تو ہمیں جن احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ڈیفینیٹلی جو تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے زینب، آئی تھنک جب ماں کنسیو کرتی ہے تبھی سے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لائک وہ تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، اچھی اور پازیٹیو تھنکنگ کو اپنی لائف میں شامل کرتی ہے. لائک جب بچی اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے بچپن میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنا بچپن دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی شخصیت میں کوئی چیز نامکمل رہ گئی تھی زینب تو ابھی میری بیٹی میں وہ چیز نامکمل نہ رہ جائے. اس کے لیے وہ اسٹرائیو اور اسٹرگل کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے. اس میں جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے بچے کی پہلی درس گاہ ہے، اس کی تربیت گاہ ہے، اس کی گود مرکز ہے علم کا، ادب کا اور تربیت کا. تو ماں کی رسپانسبلٹی یہ ہے اور اس کا اہم فریضہ یہی ہے کہ وہ خود ان خصوصیات کی آئینہ دار کیوں نہ بن جائے جو وہ اپنی بچی میں یا بچیوں میں دیکھنا چاہتی ہے. لائک وہ پیکر شرم و حیا ہو، سب سے پہلے عقائد کی درستگی، اپنے دین کے حوالے سے مکمل نالج ہونا، ایمان کی حقیقت کے حوالے سے رسائی حاصل کرنا، طہارت اور پاکیزگی، نفاست، پھر گھر کے جو میٹرز ہوتے ہیں لائک ٹیبل سیٹنگ ہے، گھر کی تزئین و آرائش کا اہتمام کرنا ہے، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ احترام سے شائستگی سے بولنا اور پیش آنا، صبر و تحمل کا مادہ اس کے اندر شامل ہونا. جب یہ تمام تر کوالٹیز کی آئینہ دار وہ خود بنے گی زینب تو پھر بچی چونکہ ماں کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اس کی ڈریسنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ بچی تمام تر یہ کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس اپنی ماں سے سیکھے گی. پھر جو ایک اور اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے زینب کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے اس کے لیے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جو تعلیمی ادارہ منتخب کیا جا رہا ہے، اس میں وہ بھرپور توجہ سے اس کو سلیکٹ کرے تاکہ وہ اچھا تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس کا بندوبست کیا جا سکے. پھر جب بچی تھوڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس کو آداب زندگی سکھانا، اس کے لباس کے حوالے سے اس کو تاکید کرنا، اسے گائیڈ کرنا، یہ بھی ماں کے لیے ایک بہت خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے جس کو بہت توجہ سے کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا فی زمانہ زینب بچوں کے دلوں میں کہ لائک کسی چیز کے چھن جانے کا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے لیے اچھائی تو کریں، لیکن کبھی بھی یہ سیلفشنس جو ہے اتنے سیلفش نہ ہو جائیں لائک اپنے فائدے کے لیے آپ کسی کا نقصان کر دیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 15 سے 20 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے ایج کا بچے کی یا بچی کی، وہ اس کے نظریات کی پختگی کا ٹائم ہوتا ہے. تو لائک اس میں آپ بچے میں جو امپیکٹ کریں گے بچے کی شخصیت کا جو خاصہ بن جائے گا تا عمر اس کی ساری زندگی کے لیے. پھر زینب جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو لائک اکثر مائیں یہی کہہ رہی ہوتی ہے ابھی بچی چھوٹی ہے سیکھ لے گی، تو نہیں، آپ بچوں کے سوالات کو معمولی مت سمجھیں، ان کا تسلی بخش جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ جو کر رہے ہیں بچے اس کو قبول کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی ان کو سکھایا جائے، ان کی پرورش اس نہج پر کی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکیں، اپنی عبادات اور ریاضات ان چیزوں کا بھی خیال کر سکیں، اور معاشرے کے اندر اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے یہ کر سکیں. لیکن اس کے لیے شفقت سے اور محبت سے ڈیلنگ کرنا ضروری ہے. قریشی عورتوں کی جو صفت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بیان فرمائی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اور خصوصاً کیونکہ بیٹی کے تعلق سے آج پروگرام کیا جا رہا ہے، تو اپنی بیٹی کی ایسی مضبوط تربیت کی جائے، اس کے کردار کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ پھر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں چلی جائے تو آپ کو اپنی تربیت پر ناز ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی تربیت اتنی مضبوط ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر باہر کام کر سکتی ہے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے. تو آپ کو بھروسہ اس قدر ہو جانا چاہیے اس بچی پر کہ تاکہ وہ مضبوط
خوبصورتی سے پوری زندگی کام کرے, پوری زندگی اپنے آپ کو منوا سکے. ایک وقفہ ہے جناب, ہمیں اس وقت جانا ہے وقفے پر. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ایک مرتبہ پھر تعارف کروا دیتے ہیں. سب سے پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ. گفتگو کی جا رہی ہے ماں اور بیٹی کے تعلق سے. آج اس رشتے کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے, بہت عمدگی سے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہماری مہمان, دونوں مہمان شخصیات نے. اب ہم یہ ضرور جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کہ اگر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی, کیونکہ ابھی گزشتہ سیگمنٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس کی اہمیت پر بھی بات ہوئی, کیا فضیلتیں ہیں, اور اللہ رب العزت نے جو لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کا جو ذمہ داری دی ہے وہ ماں کے اوپر ہے. اگر ماں اور بیٹی کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم جا بجا ابھی فی زمانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس رشتے کی دوری کی وجہ سے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو سوسائٹی میں ہمیں عام نظر آتے ہیں. آپ اہمیت کے حوالے سے, اہمیت کے تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا, اور میں چاہوں گی کہ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. ٹاپک تو ایسا ہے کہ یقیناً اس پہ بہت اطمینان سے گفتگو کی جانی چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے, ایک میرا اپنا ذاتی خیال ہوتا ہے جو میں اکثر درس میں شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی قرآن و حدیث سے ہمیں کسی چیز کی فضیلت پتہ چلتی ہے, صحیح ہے, کسی چیز کا کثرت سے اجر پتہ چلتا ہے, تو میں سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اس کا سبب اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اب جیسے آپ نے سنا کہ جس نے بیٹیوں سے حسن سلوک کیا, ان کی اچھی تربیت کی, تو وہ جہنم سے نجات پا گئے, اور بیٹیاں اس کے لیے ڈھال بن گئی, اور وہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں گی جو بیٹیاں, اور اللہ سے گزارش کریں گی کہ یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. اگر ایسی بھی کنڈیشن ہے کہ ماں باپ کا کچھ ایسا عمل ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مقام, یہ فضیلت, یہ مرتبہ صرف بیٹی کے پیدا ہونے سے نہیں مل جائے گا کہ آپ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ بیٹی ہے تو اس لیے اب آپ جنت میں جائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے کہ آپ نے اس کی ویسے ہی تربیت کی ہے. کیونکہ ایک بیٹی کی تربیت ایک معاشرے کی یا ایک نسل کی یا خاندان کی, جو بھی آپ کہہ لیجئے, کیونکہ گھر سے خاندان اور معاشرے, نسلیں اور ملک اور دنیایں بن رہی ہیں. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے, بیٹی چونکہ ایک خاندان کی معمار ہے اور اس سے نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور بیٹی ہی یعنی لڑکی ہی بچے کی جو آنے والی نسلوں کی پہلی درسگاہ ہے. تو جب بیٹی کی ہی تربیت اچھی نہیں ہوگی, صحیح بات ہے, تو وہ آگے آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا. ہماری سوسائٹی میں تھوڑی سی بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ دین سے زیادہ ہم اپنے آس پاس کے معاشروں سے متاثر رہے, اور ہم بیٹوں کی تعلیم اور تربیت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور بیٹیوں پر ہم روک ٹوک پابندی والا ماحول ان کو زیادہ دے رہے ہیں, مگر ان کی تربیت نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ماں سب سے قریب ہے بیٹی کے, اور اس لیے بھی کہ وہ ماں خود بھی عورت ہے, بیٹی رہ چکی ہے. جس طرح وہ بیٹی کی نفسیات کو سمجھ سکتی ہے, کوئی نہیں سمجھ سکتا. عورت کو سپورٹ کرے گی ایز اے مدر. تو ماں کی تربیت اتنا اثر ڈالتی ہے ایک لڑکی کی شخصیت پر. پوری سائنس کی تحقیقات ہیں اس کے اوپر, کئی یونیورسٹیز کی اس پہ ریسرچ ہے کہ جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے, یعنی اب وہ باقاعدہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور سائیکیٹرسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائیں بیٹیوں کو زیادہ توجہ دیں, محبت کریں ان سے, کرڈل کریں ان کو, ان سے یعنی فزیکلی ان سے اپنی محبت شو کریں, ان کو اچھے جملے کہیں, ان کو اپریشیٹ کریں, اس کی سیلف اسٹیم کو بڑھائیں گے, صحیح, وہ اس کو کانفیڈنس دیں گے. جب اس میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ماں اس سے فرینڈ بن جائے گی, یعنی کہ اس سے ہر بات شیئر کرنی ہے, تو بیٹی لامحالہ آپ کی سب سے خوبصورت اور قریبی اور ہر وقت اویلیبل جو دوست ہے اور جو رازدار ہے اور جو ساتھی ہے وہ ماں ہے. اب یہ ریلیشن شپ ایسا ہوگا کہ ماں اس کو پہلے شروع کرے گی, ماں اس سے اپنے دکھ سکھ اپنی باتیں شیئر کرے اس طرح سے جو اس کی تربیت میں اچھا, یعنی کہ بیٹی کو لگے کہ میری ماں مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, مجھ سے مشورہ کرتی ہے. اس کے بعد بیٹی کو وہ انکریج کرے گی تاکہ بیٹی بھی ماں سے اپنی ہر بات کو شیئر کرے. اکثر ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ایسا ہمارے گھرانوں میں, کہ کئی بچیاں آ کے پوری سٹوری آج
اسکول میں یہ ہوا، اس ہمیں اپنی گھر والوں کے، اپنی سسٹر، اپنی کزنس کا پورا پتا ہوتا تھا. لو بھئی آج پورا ہمیں لگتا تھا پوری انہوں نے ہمارے سامنے ویڈیو چلا دیے، کون ملا، کس نے کیا جملہ کہا. اور یہ اچھی بات ہے. اور اگر اس میں کچھ آپ کو چیز ایسی مناسب نہیں لگتی تو فوراً اس کو ڈسکریج مت کریں، تو اس کو ٹوکیں مت، تحمل سے سنیے. اگر بچے کو آپ دیکھیں چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی اپنی ایسی بات شیئر کی ہے اور آپ نے اس کو ایک دم ٹوک دیا تو وہ آئندہ سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے نہیں بتانا. اسی طرح سے یہ جو آج کل کمیونیکیشن گیپ، دیکھیے ایک تو ہمیشہ سے یہ تو قدرت کا ایک نظام بنا ہے کہ نسلوں کا آپس میں ہر دور میں فرق رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مائیں بچوں کے حال سے باخبر ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک میرے نزدیک تو ماں کی شخصیت ایسی رہی ہے کہ وہ چہرے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میرے بیٹی یا میرا بیٹا خوش نہیں ہے، پریشان ہے، ان کا دھیان کہیں اور ہے، یا یہ بیمار ہیں، یا ان کو اندرونی کوئی فزیکل پرابلم ہو رہی ہے، یا کوئی مینٹل اسٹریس ہے. جب آپ کا ان سے اتنا اچھا جو ہے بانڈنگ ہوگی تبھی آپ ان کو محسوس کر سکیں گے. تو بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ ماؤں سے ہر بات شیئر کریں، اور ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کی بالکل دوست رازدار بن جائیں تاکہ بیٹیاں ان سے اپنی ہر بات شیئر کریں اور پھر ہی وہ ان کی اچھی تربیت بھی کر سکتی ہیں. بالکل درست بات ہے. اور جب مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کر لیں گی تو پھر وہ ہر اچھی بری بات آپ سے شیئر کریں گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ باہر ان کو کوئی بھی ایسی بات جو نقصان دہ ہے، اور بالخصوص آپ دیکھیں ابھی فی زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، فادر ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ سب اپنے اپنے طور پر اپنے موبائل میں مصروف ہیں. آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے، بالکل بھی آپس میں ایسا ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اپنے گھر میں ایسا جو ماحول ہے وہ رکھیے، اور ایک ایسا وقت ضرور طے کر لیجئے کہ بھئی اس وقت ہمیں سب نے بیٹھ کر چائے پینی ہے، شام کا کچھ کھانا ہے، لیکن اس وقت میں ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے، ایک دوسرے کو وقت دینا ہے. زرمینہ اس تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. جی زینب، دیکھیں آج کل جو فی زمانہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے بہت ساری بھی پروگرام کے دوران کور بھی کی گئیں، تو آج کل جنریشن گیپ کی وجہ سے ایک ماں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس موبائل کے اندر کون سی دنیا آباد ہے، یا میری بیٹی یا میرا بیٹا، اسپیشلی ہم بیٹیوں کی بات کریں تو میری بیٹیوں کی دوستیاں کہاں ہیں، کن لڑکیوں سے ہیں، ان کے گھرانوں کے کیا اصول و ضوابط ہیں، کیا قاعدے اور قوانین ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا. ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے. جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں مجھے تھوڑی سختی کی ضرورت ہے، وہاں سختی کا امر بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اور جہاں نرمی اور محبت کا رویہ ہے اس کو اعتدال کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے. ایک بیٹی کی آپ جب تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ایک پورے خاندان کی گویا وہ تربیت ہوتی ہے، ایک پورے عہد کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی شخصیت سازی اور اس کی کردار سازی کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس سلسلے میں جب آپ اپنی بچی کی اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں زینب، تو وہ نظر بھی آتی ہے اس کی پرسنالٹی گرومنگ میں. وہ اپنی ماں کا احترام کرے گی. بچیوں پہ بالکل فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کا احترام کریں، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھیں. جب بچے والدین کے رشتے کا یا کسی بھی رشتے کے تقدس کا ادراک نہیں رکھتے تو یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اور جب آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے رشتے کی جو عظمت اور تقدس ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور پھر کسی دوسرے ماں کی کسی دوسرے شخص کی ماں، جیسے اس کے اپنے ہسبینڈ کی ماں ہوتی ہے تو بیٹی اس کو بھی اپنی ماں کنسیڈر کرتی ہے، یا اس کی بھابھی کی ماں ہے، یا اس کی چچی ہیں، یا کوئی بھی رشتے ہیں تقدس والے، وہ ان کا خیال رکھے گی. اور آپ کی قدر و منزلت میں، ماں کی قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوتا ہے زینب. اور علامہ اقبال کا ایک خوبصورت سا ایک اصول میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی درود پاک پڑھنا سکھانا چاہیے. اس کے علاوہ حسن سے ہر چیز اٹریکٹ ہوتی ہے. اللہ پاک خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہم اکثر سنتے آئے ہیں. تو ہمیں ان جو خوبصورت ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. تو ان کی سیرت مبارکہ سے روشناس کرانا بچوں کو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، تاکہ وہ اس سیرت کو اسٹڈی کر کے صاحب سیرت بن سکیں. اور وہ
وہ خوبصورت ہستی جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے اور جہاں محبت بھی پانی بھرتی نظر آتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان ہستی کے حوالے سے اپنے بچوں کو گائیڈ لائن دیں, اور سیدہ کائنات کا جو اسوہ کامل ہے یقیناً وہ ہم سب کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے کہ وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں, اتنی اطاعت گزار بیوی ہیں, اطاعت گزار بیٹی ہیں, اور کس طرح سے دشواریوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو کس طرح سے اپنے بابا جان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس طرح سے ان کو احترام بخش رہی ہیں. تو یہ باتیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ کی تسبیح و تحلیل بھی جاری ہو ساری ہو, تاکہ ان کی برکات آپ کی لائف پر آ سکے اور معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکے. بے شک ایک عورت جو ہے نسلوں کی امین ہوتی ہے. جب ایک بیٹی کی تربیت آپ اتنی مضبوط کریں گی, یقیناً اسے آگے جا کر ماں بننا ہے, وہی بیٹی ماں بنتی ہے اور پھر اسی طرح سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں. زنیرہ یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی اپنی جانب سے کوئی ایسا میسیج ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو دیجیے گا کہ فی زمانہ ماں اور بیٹی کے تعلق میں یہ جو گیپ آ گیا ہے وہ گیپ نہ رہے. دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ بہت سمجھنا پڑے گا. ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کا انحصار اس پر ہے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ مینز آزمائش. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ہم چاہیں تو ان کی تربیت کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار لیں, اور چاہیں تو لاپرواہی برت کر اور ان کو لاپرواہی کی بھیٹ چڑھا کر اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر لیں. تو اس میں اینڈ آف دا ڈے اہم بات یہی رہ جائے گی کہ آپ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ اسے سلوک کریں. میں ایک بڑی زبردست ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گی آخر میں, اور بہت سے بھائی بھی اس پر بہت زیادہ چونک جائیں گے, ممکن انہیں اچھی بھی نہ لگے. فرمائیے. ریسرچ یہ ہے کہ بچے کی, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی, اس کا جو آئی کیو ہے, جو اس کی انٹیلیجنس ہے اور جو اس کی میموری ہے, اس کا 100% تعلق جو وہ جینیٹیکلی لیتا ہے, ماں سے لیتا ہے. باپ سے کچھ لینا دینا اس والے پورشن کا, یہ جو اوپر ہے ہی نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ عورت کو اتنا سپریس کریں گے اور اس کو کہیں گے تمہیں عقل نہیں ہے, تم بے وقوف ہو, تم کمزور ہو, تو وہ ساری انٹیلیجنس آپ نے یعنی اس کی گروتھ روک دی. صحیح. کسی کو تھوڑا سا محبت سے انکریج کر کے آپ اس کو بہت زیادہ ذہانت کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں, اور ڈسکریج کر کے ایک اچھے خاصے ذہین اور طاقتور شخص کو آپ بالکل ناکارہ کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ماں جو ہے, جو خاتون ہے, سارا کا سارا بچے کا جو آئی کیو ہے, جو اس کی برین کا, جو اس کی میموری کا سسٹم ہے, اس کا تعلق چونکہ ماں سے ہے, وہ انہیریٹ کرتا ہے. تو ماؤں کو بہت زیادہ, اب ان کی ذمہ داری اس میں اور بڑھ گئی. صرف خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی تربیت کریں, اور ہمارے بچوں کے اندر ہم اس چیز کو ٹرانسفر کریں, اور خصوصاً بیٹیوں کی پرورش اس طرح سے کی جائے کہ وہ ایک بہترین مفید انسان اور مفید شہری بن کر سوسائٹی میں آئیں, جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت انشاءاللہ دونوں سنور جائیں. بالکل صحیح. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بس لاسٹ میں جو ایک ہم بہت زیادہ ورڈ میں سنتی ہوں معاشرے میں یا گھروں میں, مائیں بھی یہ کہتی ہیں اور بیٹیاں بھی خاص طور پر, تو اس لفظ کو شاید کہیں پازیٹیو وے میں ہمیں استعمال کرنا ہے کہ سب کی پرسنل لائف ہے. اب پرسنل لائف کے چکر میں سب اپنے اپنے جو خانے ہیں اس میں رہ جاتے ہیں بند ہو کے. کوئی ایک دوسرے سے محبت کے دو بول نہیں بولتا ہے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتا نہیں ہے, کیونکہ سب کی اپنی پرسنل لائف ہے. تو لوگ معاشرے میں, سوسائٹی میں یا گھر میں افراد کے بغیر, رشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. رشتوں کے بغیر کوئی شخص مکمل نہیں ہے. تو آپ نے انہی رشتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جب ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے تو انہی رشتوں کے ساتھ محبت سے رہیے. آپ ایک دوسرے کو وقت دیجیے تاکہ ہر شخص ایک نارمل زندگی گزارے, تاکہ اسٹریس کم ہو, دوریاں, فاصلے ختم ہو, اور ایک محبت کا رشتہ, چاہے وہ ماں بیٹی کے درمیان ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان ہے, ساس سسر کے درمیان ہے, ساس بہو کے ساتھ ہے, یا پھر ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, کوئی بھی رشتہ اگر لے لیں. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے ماں بیٹی کے رشتے کے تعلق سے, لیکن کسی بھی رشتے کی بنیاد جو ہے, جو باؤنڈنگ ہے, محبت کے ساتھ. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں بنائیں گے, آپس میں بات چیت نہیں کریں گے, اپنے دکھ, اپنے سکھ, اپنی اچھی بری بات شیئر نہیں کریں گے, وہ رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.